اس پروگرام کے اسپانسر ہے سواگت ادرک لہسن اور مسالے 100% پیور اینڈ ہائیجینک۔ السلام علیکم، آداب، میں خلیل فرحات اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹوڈے ان ہسٹری۔ آئیے دیکھتے ہیں آج 10 مارچ کے اہم تاریخی واقعات۔ بھارت کی تحریک آزادی کے روح رواں اور ریشمی رومال تحریک میں سرگرم رول ادا کرنے والے مولانا عبید اللہ سندھی 10 مارچ 1872 میں سیال کوٹ کے قریب ایک گاؤں چیان والی میں اپنے والد کی وفات کے 4 ماہ بعد پیدا ہوئے۔ 2 سال کی عمر میں ان کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا تو ان کی والدہ انہیں لے کر اپنے والدین کے گھر چلی گئیں۔ وہ ایک سکھ خاندان میں پیدا ہوئے اور ان کا پیدائشی نام بوٹا سنگھ تھا۔ 1884 میں 12 سال کی عمر میں انہوں نے ایک نو مسلم عالم عبید اللہ مالیر کوٹلی کی کتاب تحفۃ الہند پڑھی۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد انہوں نے بھی اسلام قبول کیا اور اس کے رائٹر کے نام پر اپنا نام عبید اللہ رکھا۔ 1909 میں سندھ سے وہ دیوبند منتقل ہو گئے اور جمعیت الانصار قائم کی، جس میں دارالعلوم دیوبند کے فاضلین کی تعلیم و تربیت کا نظام اور تحریک حریت پیدا کرنے کے لیے اجلاسات منعقد کیے گئے۔ 1916 میں کابل میں عبوری حکومت ہند قائم کی اور اس کے فارن منسٹر یعنی وزیر خارجہ کے طور پر وہ کام کرتے رہے۔ دیانتدار ہسٹورین اور صحیح تاریخ سے واقف افراد اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے کہ ایشیا اور ہندوستان میں جتنی برٹش مخالف آوازیں ابھری، ان سب کو ریشمی رومال تحریک سے حوصلہ ملا اور جذبہ حاصل ہوا، اور اسی بنیاد کے سہارے انہوں نے جدوجہد کر کے آزادی حاصل کی۔ 10 مارچ 1897 کو ہی بھارت کی پہلی خاتون معلمہ یعنی انڈیاز فرسٹ وومن ٹیچر ساوتری بائی پھولے کا دیہانت ہو گیا تھا۔ ساوتری بائی پھولے ایک ایجوکیشن ایکسپرٹ، سوشل ورکر اور شاعرہ بھی تھے۔ ان کا تعلق ہندوستان کی ریاست مہاراشٹر سے تھا۔ انہوں نے اپنے شوہر جیوتیراؤ پھولے کے ساتھ مل کر بھارت میں وومنز رائٹس یعنی عورتوں کے حقوق کے لیے بہت آوازیں بلند کی۔ انہیں مدر آف انڈین فیمنزم کہا جاتا ہے۔ 1948 میں انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر پونے میں ایک گرلز اسکول کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے بھارت میں ذات پات اور جنس کی بنیاد پر امتیازی سلوک کو ختم کرنے کی جانب بہت سے کام کیے، جس میں ان کے شوہر جیوتیبا پھولے نے ان کا بخوبی ساتھ نبھایا۔ 10 مارچ 1945 کو ہی سیکنڈ ورلڈ وار میں 325 امریکی فائٹر پلینز نے نیپم بموں کے ذریعے ٹوکیو پر بمباری کی تھی۔ جنگ کی تاریخ میں اسے ٹوکیو میں شدید بمباری یا بامبنگ آف ٹوکیو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس حملے اور اس کے بعد لگنے والی آگ کے نتیجے میں 7415 افراد ہلاک ہو گئے تھے اور ہزاروں مکانات جل کر خاک ہو گئے تھے۔ تبت میں سال 1959 یعنی 1959 میں 10 مارچ کے ہی دن کچھ ایسا ہوا کہ ہندوستان اور چین جنگ کے میدان تک پہنچ گئے۔ یہ تاریخ تبت کی بغاوت یا انارکی کی گواہ ہے۔ 10 مارچ 1959 کو تبت کی راجدھانی لہاسا میں چین کی پالیسیوں کے خلاف بغاوت شروع ہوئی۔ حالانکہ چین ایک دہائی یعنی 10 سالوں پہلے اکتوبر 1950 سے ہی تبت کو اپنے قبضے میں لینا شروع کر چکا تھا۔ شروعات میں تبت کی سرکار بھی چین کے دباؤ میں جھک گئی۔ ایک ڈیل ہوئی جس میں کہا گیا کہ تبت کے اندرونی مسائل ملک کے روحانی پیشوا دلائی لاما کے تحت رہیں گے، لیکن اس کے بعد بھی علاقے میں چینی افواج کی بڑھتی دخل اندازی سے تبت کے لوگوں میں غصہ بڑھنے لگا۔ ایسے میں خبر آئی کہ چینی افواج دلائی لاما کو اغوا کر کے بیجنگ لے جانا چاہتی ہے۔ یہ خبر آتے ہی 10 مارچ کو 30,000 سے زائد لوگ دلائی لاما کے محل کے باہر جمع ہو گئے۔ چینی افواج کو اندر گھسنے سے روکنے کے لیے لوگوں نے انسانی دیوار بنا دی۔ 17 مارچ کو چینی افواج نے دلائی لاما کے محل کے باہر توپ خانہ اور مشین گنیں تعینات کر دی۔ 2 دن بعد چینی فوج نے ہزاروں خواتین اور مردوں کو پیٹنا شروع کر دیا۔ دلائی لاما کے باڈی گارڈ کو مار دیا گیا۔ لہاسا کے کئی ہسٹوریکل سینٹرز توڑ دیے گئے، لیکن جب چینی فوج محل کے اندر پہنچی تب تک 23 سال کے دلائی لاما وہاں سے بھاگ چکے تھے۔ کچھ دن بعد خبر آئی کہ دلائی لاما بھارت پہنچ چکے ہیں اور نئی دلی نے انہیں پناہ دی ہے۔ دلائی لاما کو بھارت میں پناہ دینے کے اس قدم سے چین بھڑک گیا۔ بھارت کے ساتھ جاری سرحدی تنازع کے درمیان اس واقعے نے آگ میں گھی ڈالنے کا کام کیا اور 1962 کے بھارت چین جنگ کی اسکرپٹ لکھ دی۔
اٹلانٹک اوشین کے علاقے میں واقع برمودا میں 10 مارچ 1973 یعنی 1973 کو برطانوی گورنر اور ان کے مددگار کا گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا۔ سمجھا جاتا ہے کہ وہاں حکومت کے نظام کو لے کر سماج کے ایک طبقے میں غصہ تھا۔ کچھ لوگوں کو لگتا تھا کہ وہاں کی حکومت میں گوروں کو زیادہ حقوق حاصل تھے۔ برٹش گورنر سر رچرڈ شارپلس اور ان کے نائب کیپٹن ہیوز سے آرس کا قتل تب کر دیا گیا تھا جب وہ اپنی قیامگاہ کے لان میں ٹہل رہے تھے۔ تو یہ تھے 10 مارچ کو ہونے والے اہم تاریخی واقعات اور مختلف پرسنالٹیز کی شارٹ بایوگرافی۔ یوٹیوب پر BBN چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پر لائک ضرور کریں۔